بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات باران رحمت دے پروگرام دے آخری خطیب حضرت مولانا صبغت اللہ احسن صاحب تشریف لے آئے نے۔ اللہ دے فضل و کرم نال مفصل خطاب فرمان گے اور خصوصی دعا بھی انہاں دے سپرد ہے کہ یہی دعا کروان گے۔ خطاب تو بعد مفصل دعا بھی ہوئے گی۔ سارے تشریف رکھو۔ اجدہ اجتماع الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال دیکھا جا رہا ہے کہ لوگاں دی اندر، میرے بھائیاں اندر، عزیزاں اندر، بزرگاں اندر بہت زیادہ شوق ہے، ذوق ہے، اور اس رات دے اندر کچھ اللہ دا فرمان، پیارے پیغمبر دا فرمان سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم کو دعا اللہ پاک سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ساڈا بیٹھنا تے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام قسم دی حمد و ثناء کہ بریائی دے پاک مطہر معلق میں اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ انگن طلا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت۔ انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عزت و احترام دلائق میری ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اللہ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما جتنے میرے دوست، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، الفت، پیار انس نال تشریف فرما، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے تو قبل تو صحابہ بڑے جاندار، بڑے شاندار خطاب سماعت فرما چکے ہو،
اور میں گناہگار کو زیادہ دیر تہاڈی سمع خراسی نہیں کرانگا 25 تو 30 منٹ دی گفتگو ہے اور توجہ فرمانا اللہ مینوں تے تانوں سمجھ دی توفیق عطا فرما دے صرف اس دورانیے دے اندر اس ڈیوریشن دے اندر میں ایک ہی حدیث اور دی وضاحت کرانگا امید ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں سمجھ دی توفیق عطا فرما دے باتیں ہیں کہ جس دنیا کے اندر اسی رہ رہے ہاں گناہ غلطیاں خطائیاں بہت زیادہ آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگ میرے بھائی دوست دن رات واضح و نصیحت بھی سننے ہیں لیکن ساڑھے اندر چینجنگ نہیں ہے اگر کوئی کسی گناہ تے اڑیا وہ اڑیا اگر کوئی کسی بدعت تے اڑیا وہ اڑیا اگر کوئی کسی جہالت کا پیروکار ہے تو مسلسل چل رہے ہیں ایسا کیوں ہے اس کی ایک وجہ ہے سب تو بڑی کمزوری ہے ایمان دی کمزوری اور ایسا لوگوں نے کدی اپنے ایمان دا جائزہ تک نہیں لیا ایمان نو دیکھیا نہیں صحابہ نے کہ اسی نبی مکرم کو لوں یعنی ابن ماجہ دی حدیث ہے صحابہ اکرام اندھنے کہ اسی نبی پاک کو لوں ایمان سکھ دے سا یعنی پہلا اسی نبی پاک کو لوں ایمان سکھ دے سا آپا بھی کہتے ایمان سکھے کہ ایمان کیا ہے صحابہ نے قبل ان نتعلم القرآن یعنی قرآن سکھن تو پہلا اسی ایمان سکھ دے سا لیکن دنیا چاہی سارے کام سکھنے ہیں ڈرائیوری سکھنے ہیں انجینئرنگ سکھنے ہیں مستری بننا سکھنے ہیں فلاں کام کرنا سکھنے ہیں درزی بننا سکھنے ہیں فلاں کاریگر بننا سکھنے ہیں ایک دین ہی ہے جہاں کام میں جڑا سکھیا سکھایا ہی لبے ہے انہوں سکھنا ہی نہیں پہنتا ہر کام سکھنا پہنتا ہے نا لیکن ایک دین ایسا مدروم میں سوتے سوتے ہی آ جاتا ہے نا جدی پشتی ملے ہے وہ سکھنا ہی نہیں پہنتا اور یہی وجہ ہے کہ سانو ایمان کدی سکھیے ہی نہیں ایمان ہے کیا ایمان دی بہت ساریاں تعریفاں نے حدیث جبریل سے بھی ہے نا کہ نبی پاک دے کول جبریل امین آئے فسند رکبتیہ الى رکبتیہ فاخبرنی عن الایمان نبی پاک کو ایمان پوچھا فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر اللہ تے ایمان کتاباں تے فرشتیاں تے اچھی بری تقدیر تے ایمان رکھنا ساری چیز ایمان ہے اور ایک ایمان بھی اور بھی تعریف اہل علم دے ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء ایمان خوف اور امید دے درمیانی چیز ہے کہ اللہ کو ڈر کے بندہ فرائض دا تارک نہ ہوئے اللہ دا تابعدار ہوئے پھر رحمت دی امید رکھے ماڑیاں مرجیاں کتائیاں ہون تے اللہ چاہتا ہے معاف کیتا ہے لیکن اتنے تو ایمان دی تعریف ہے بھی رج کے گناہ کرو تے مڑو تو آکھو اللہ بڑا رحیم کریم ہے تو اللہ دا کہ ایسی بھی گل نہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اللہ دا گناہ دی پکڑ بھی تے رکھی ہے گناہ دا کوئی مخافات عمل نہیں ہے اتنے آدھنے اللہ رحیم و کریم ہے ہاں اللہ بہت رحیم ہے کریم ہے اللہ دی رحمت دنیا تے ایک کے 99 اپنے کو اللہ نے رکھیاں نے تے ایک رحمت دی وجہ تو دوست نال محبت رکھتا ہے انسان اپنی بیوی نال محبت رکھتا ہے بچیاں نال رکھتا ہے ایک محبت دی وجہ تو پوری کائنات سے اتنی محبت پھیلی ہے جانور اپنے بچے نال پیار کرتا ہے 99 اللہ دے کول نے اللہ 99 رحمتہ لے کے صاحب ایمان بندے تے رحمت فرمائے گا ٹھیک ہے بندہ صاحب ایمان ہوئے فرائض دا تارک ہوئے تو آخر رحیم و کریم ہے ان جو تھے اندھی نہیں پئی کھوتا کوڑا انج برابر نہیں ہے اللہ قرآن سے آکھ جائے نا اللہ فرمانا ہے کہ ساڑھے کا افا من کان مؤمن کمن کان فاسقا لا یستوون افا نجعل المسلمین قد مجرمین اللہ دا مومن تے فاسق کدی برابر ہو سکتے مجرم تے ساڑھے مطیع کدی برابر ہو سکتے ایڈا ظلم روا نہیں ہے اور ایمان بھی اور بھی تعریف اقرار باللسان تصدیق بالقول عمل بالجوارح یہ ساریاں چیزاں سکھن والیاں نے میں ایک منٹ تے سکھا نہیں سکتا لیکن میں کچھ تعریف دس سکنا کہ کدی ایمان سکھو اور جب تو دولت ایمان ملتی ہے نا پھر بندے دیاں کفیتہ عجیب و غریب ہو جاتی ہے پھر بندہ قرآن پڑھتا ہوتا ہے لذت ہے نماز سے چاستی ہے رکوع سے ساتتی ہے سجدے سے چاستی ہے ادھر رکوع سجدہ قیام ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل ہر چیز کے اندر ایک چاسنی اور لذت ہے اور جس بندے کو لذت مل جائے اور چاسنی مل جائے انہوں پتہ ہے کہ سرور کیسا ہے پوری دنیا چھڑ سکتا ہے پر اسے لذت سرور نہیں چھڑ سکتا لیکن ایمان سکھو کے دے آئے گا جہالتا کیوں قائم ہے کہ ایمان نہیں ہے
شعبان نے کب نتعلم الایمان قبل ان نتملق القرآن، شعبان نے قرآن تو پہلا اسی ایمان سکھ دے سا، قرآن تو پہلا ایمان سکھ دے سا، اسی قرآن سکھنے ایمان نہیں سکھ دے، شعبان نے سکھ دے سا پھر اسی قرآن پڑھ دے سا ایمان ودی جاندہ سا، ودی جاندہ سا۔ تو خیر کہ تمہیدی بات جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں ایک کوئی حدیث و دیوادات کہ جڑی یہ جہالتہ نے نا دو چار میں ذکر کریں گا کیوں کہ اسی ایمان نہیں سیکھیا۔ اگر توجہ فرمانا یہ حدیث سے میں ذکر کراں گا، اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری چے 5 جگہ تے ذکر فرمائے، امام مسلم نے 3 جگہ تے ذکر فرمائے، امام ابو داؤد نے 2 جگہ تے ذکر فرمائے، امام ترمذی نے 1 جگہ تے ذکر فرمائے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر اس حدیث نو 18 جگہ تے ذکر فرمائے۔ حدیث کیا ہے ذرا توجہ فرمانا، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ تے نبی پاک دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ دن وَأَن نَبِي ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے دسیاوے، آمینہ دلال نے دسیاوے، میرے نبی پاک نے فرمایا وے اربعن فی امتی امر الجاہلیہ، نبی پاک فرماندے نے 4 کم جہالت دے نال تعلق رکھ دینے، میرے امتی نہ جہالتاں دے پیچھے لگن والے او بندے جنہ تے میرا اللہ کرم فرما دے۔ سرکار مدینہ دیو جہالتاں کیڑیاں جہالتاں نے آدھرا نوٹ کر دے جانا، نبی پاک نے نمبر 1 انیاہا، نبی پاک نے نوحہ کرنا، بین بانا، آوازہ بلند کرنا بڑی بڑی جہالت ہے، اور اس ساڑھے معاشرے دی ایڈی بڑی جہالت ہے جدے اندر جناب دیندار بھی مبتلا نے، بے دین بھی مبتلا نے، نمازی بھی مبتلا نے، حاجی بھی مبتلا نے، صاحب علم بھی مبتلا نے، غیر علم والے بھی مبتلا نے، فوت کی کسے حضرت گار ہوئے آوازاں ہوتے بھی بلند ہندیاں نے، بین ہوتے بھی ہندے نے، آج تک اس جہالت دا دروازہ بند نہیں ہویا، ایمان دی کمی سمجھنا ماں، سرکار مدینہ نے انیاہا نوحہ کرنا بڑی بڑی جہالت ہے۔ نمبر 2 وَطَّانُ فِي الْأَحْسَابِ، سرکار مدینہ دے نے برادری دے بت دی پوجا کرنا بڑی بڑی جہالت ہے، اور ساڑا معاشرہ آج تک جدوں دا پاکستان بنے ہیں آج تک اس جہالت چو نکل نہیں سکے، چھٹکارا حاصل کر نہیں سکے۔ ہر بندہ دے تکبر تے نخوت کہ میں گجر صاحب ہننا، میں ڈوگر صاحب ہننا، میں فلان ہننا، امام کائنات دے نے وَطَّانُ فِي الْأَحْسَابِ، سرکار مدینہ نے 3 نمبر تے والعدوان، نبی پاک نے بیماری نو متعدی سمجھ لینا کہ ایک بندے کو دوجے نو بیماری لگ جاندی ہے، ایک بندے کو مرض دوسرے دی طرف کنورٹ ہو جاندہ ہے، ایک بندے کو دوسرے نو بیماری لگ دی ہے۔ نبی پاک نے ایوی معاشرے دی بڑی وڈی جہالت ہے، اور پاک پیغمبران نے نمبر 4 والانوان، سرکاران نے بارساں تے اللہ نازل فرماندہ ہے، مدینے والی سرکاران نے میت میرا اللہ وساندہ ہے، اور مینو کسے ستارے تے سپرد کر دینا یا کسے بابے تے کھاتے پا دینا بڑی بڑی جہالت۔ کی پاکستان جو ہوندہ نہیں گسا نہ کرے آجے، کئی بری میں بھی سنیا تو ہاں بھی سنیا ہونا، آنے جدوں بھی بابے دا میلہ لگ دا نا وہ دو ہی می آنا بھی بابے نے ٹھیکے دے لیا می، امید اللہ میں ساندہ ہے نا، امید اللہ میں ساندہ ہے، بارش تو دو آئے، لیکن جہالت جوں کی توں قائم،
اور ایک کوئی حدیث ہے اور یہ میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کرانگا اور بات ختم ہو جائے گی. حضرت توجہ فرمانا جڑی پہلی بات میں کی تھی تھوڑی جی وضاحت. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے ونیاہا نبی پاکاں دے نے نوحہ بھی بڑی بڑی جہالت ہے. بندہ مر جاوے بین کرنا، بندہ مر جاوے پٹ پٹوڑا کرنا، بندہ مر جاوے آوازہ بلند کرنا. یہ تو بڑھیاں نے سنے جے کدی پتہ کیا دیا نے اچھی اچھی لینا مار دیا. تو نہ ماردا میں مر جاندی، میں نو قبر جے پہلا رکھو بڑی تیار بیٹھی، میں بڑا شوق ہے مرن دا، میں نو قبر دا چکر ہی لوا کے رہن دی عقل ٹکانے ہو جائے. تو نہ مردا میں مر جاندی، جے دوبارہ نہ آنا جے تو گل کرے بھی کوئی جہالت بھی تے حد ہوندی ہے نا، جہالت بھی کوئی حد اخیر نو ہاتھ لگا دیتا اس قوم نے. تسی کی تمہیں دے رونا سوکھا کام کو رو کے وہاں میں منٹ تو پہلا وہاں ہے. اور انہاں عورتوں یہ تے اتنی جاہل قوم ہو گئی نا، گستاخی ماں انہاں دا رونا کام نہیں سوکھا. چنگیاں بلیاں بیٹھی ہوندی فوتگی دے ایک بڑی آئی انہیں مارا جا ہاتھ نہیں لایا تے ٹیشن کھل گیا نال لفر چپ کراؤ تسی. پھر نہ چپ کی تھی گال لگ کے ماں روئی جانا کھرے کیڑے دکھانوں رو دیا اللہ ہی جانے. امام کائنات محمد رسول اللہ جنہ دی تربیت میرے نبی پاک نے فرمائی ہے، جتنیاں اے عورتاں جتنیاں بیبیاں ساڑیاں تربیت یافتہ نے نا کہ اسی انہوں دین سریلی سنا کے جڑی اسی تربیت کی تھی اج تک کی تربیت کی تھی. کسے عورت دی سیرت کتنی بدلی، کردار کتنا بدلیا، جہالت کتنی دور ہوئی، دین دا فہم کتنا، دین دا سمجھ کتنا، دین دا عرفان کتنا، دین دا اتقان کتنا ہے، دین دی سمجھ کتنی ہے. ابتدائی باتاں بھی دین دیا سمجھنا آن. 70 سال تو تقریر سنی، 40 سال تو تقریر سنی، کیا دین سنی یا تقریر سنی کہ وہ زندگی سے انقلاب تک نہ آیا. دیکھ اس عورت دی تربیت میرے نبی نے کی تھی ہے اور اس عورت دی زندگی اور یہ ساری زندگی تربیتاں کر دے پھر دے تربیتی نشستہ ہوں دیا کیا بدلے. ہاں فائدہ ہوئے گا لیکن میری بات سنو. صحیح بخاری مسلم دی مشہور حدیث ہے، کوئی نوی بات نہیں ہے، ذرا توجہ فرمانا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت یافتہ بی بی ام سلیم دا نام تے سنیا ہوئے گا. اور جدو انہیں عورت نے نکاح کیتا سی ابو طلحہ نال، انہیں نکاح دا حق مار اسلام ٹھہریا سی، انہیں حق مار اسلام کو بنایا سی، کچھ چیز طلب نہیں سی کی تھی. ایسی نبی پاک دی تربیت یافتہ بی بی اللہ نے انہوں بیٹا دیتا. مختصر بات ہے کہ دا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور خامد ابو طلحہ گھر آیا ہے، آگے پوچھتا میرے بیٹے دا کی حال ہے. اس بی بی نے اپنے بیٹے نو کپڑے چل لپیٹ کے کونے چٹکا چھڑے آئے اور اپنے خامد نو بھی دسیا نہیں. خامد نو کھانا کھوایا انہیں رد کے کھاتا ہے تاوی نہیں دسیا. اور اس بی بی دا بیٹا فوت ہو کے کونے سے بیائے انہیں خامد دی بناؤ سنگار کیتا ہے تاوی نہیں دسیا. اور اس عورت نے اپنے خامد دے نال رات گزاری ہے تاوی نہیں دسیا. اور میرا سوال ہے نا ماما بہنا نو دسو تے صحیح، کیا او عورت نہیں سی؟ کیا انہوں اپنے بیٹے نال محبت نہیں سی؟ کیا ان دے اندر ماں دی ممتا نہیں سی؟ کیا انہوں جنیا نہیں سی؟ جنہیں اپنا بیٹا کونے چٹکیا تے سی تک نہیں کیتی، گوانڈیاں نو بھی پتہ نہیں لگا تے خامد نو بھی پتہ نہیں لگا. دسو نا یار عورت نہیں ہے، او مرنا مرانا تے دنیا دا دستور ہے نا، کو آ رہے کو جا رہے. ایتھے پیدا ہویا ایڈا کو ہوندا ہے، ایڈا کو اجے پیدا ہویا ہوندا ہے کنا کو مہینے ڈوڑ دا لوندے ہی نہیں وین مکتے کھڑے کیڑا روڑا او دے نہیں وین مکتے ایڈا کو ہوندا چھوٹا چھوٹا. چلو منیا چھوٹے ہی بڑے ہوندے نے منیا، لیکن دسو نا کہ او دا بیٹا کیسی عورت جو نے خامن نو کھانا کھوائی جاندی انہوں نہیں دسیا بھی مریا پیا. اور پھر خامن دی بناؤ سنگار کیتا ہے، کیسی ہمت ہے، نہیں دسیا بھی مریا پیا کونے چ پیا. رات گزاری نہیں دسیا کہ کونے چ پیا. تسی پتہ نہیں کیڑا قرآن حدیث سمجھدی ہو اور کس قرآن حدیث کے پیروکار ہو کہ آج تک تہاڈی اے آواز اسی بند نہ کر سکے.
اور اسی تواڈے اندر تبدیلی پیدا نہ کر سکے کہ زبان خاموش ہو جائے سوائے انا للہ تو کچھ نہ پڑے. آج تک ایسا ہو نہ سکیا, میرے جیسے مولوی دا کار بھی نہ ہو سکا. آخر کیوں؟ بڑی وعدہ نصیحت ہے, بڑی تقریر, گستاخی معاف. اگلی بات ہے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ تے نبی پاک دا دیوانہ صبح سرکار دی خدمت چ گیا جا کے آندا ہے سونیا راتی میرے گھر واقعہ پیش آیا ہے, پورا قصہ بیان کر چھڑیا ہے. تے سرکار مدینہ نے جدو اس عورت دا کردار سنیا میں اس عورت نے انج کیتا ہے تے میرے نبی پاک نے ہاتھ چک کے دعا کیتی ہے. نبی پاک نے اللہ تواڈی اس رات سے برکت فرما دے. پھر میرے محبوب نے دعا کیتی اور سرکار دی دعا دا رزلٹ ویکھ اللہ نے ان دیاں برکتاں پائیاں. راوی حدیث آندا ہے اس عورت نو اللہ نے 9 بیٹے عطا کیتے, 9 دے 9 ہی حافظ قرآن عطا کیتے. جدو دین تے بندہ چلے نا تے رب دی رحمت ان جان دی ایتھے رولا ہی رہندا مولوی جی دعا کرے قسم مائک کے نزدیک نو آواز نہیں جا رہی ہوتا جنی دعا کرے دی نیڑے کے دور میرے ہونا اوپر نہیں آواز جانا اے نیڑے میں اس تو بعد کی ہوواں اینو نال ہی لا دو اے دا اوکے والے سوٹے لان والی گل. خیر نبی پاک نے دعا کیتی ہے او دی اطاعت دا رزلٹ ہے. ایتھے منڈے لبدے پھردے نے جدو اطاعت ہوئے تے اللہ رب العزت منڈیاں دیاں لینا نہیں آدھے. اطاعت مصطفیٰ تے سکھ نافرمانی مصطفیٰ دی. ایتھے مولوی منڈے بندے نے فلانا 5000 دا دیندا کوئی 7000 دا دیندا منڈا ہی دیندا. کمال ہوگی اس معاشرے دی جہالت. آخر ایسا کیوں ہے؟ میں آکھیا ایمان سکھ, ایمان سکھ. تیرے ایمان کی کمزوری ہے, تو ساری زندگی ایمان نہیں سکھیا, ساری زندگی مطلب کہو کہ میں کوئی غلط بات کسی تے کوئی تنقید نہیں کرتا, نہ میرا ایسا مزاج ہے. اصلاح چاہنا اپنی بھی تو آدھی. امام کائنات محمد رسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ. مسند احمد دی حدیث, نبی پاک کو ایک عورت آئی, آندھی سونے بیعت کرن آئی, نہیں بانے سوچ سوچ کے آئی ہے, سوچ کے آئی نہیں بانے پھر کوئی شرطہ نے ایویں نہیں بیعت ہوندی. انہیں میں فلانے دا بیعت ہاں, فلانے دا بیعت ہاں. نبی پاک تو وقت کیڑی بیعت. اچھا ساڈے ایتھے نا بندے مر جان انہاں دی بیعت جاری رہندی تے نبی پاک دی مکا چھڈی تساں, وہ کوئی جاری ساری نہیں. اور اگلی آواز عجیب ہے, نبی پاک نے آکھیا نبی دی کی شرط ہے سونیا؟ فرمایا نمبر 1 لا تشرکی باللہ شیئا. نبی پاک نمبر 1 اللہ نال شرک نہیں کرے گی, میرا وعدہ کر. انہیں کہا سونے وعدہ پکا. نبی نے دوسرا وعدہ کر کے ولا تزنی, میرے نال وعدہ کر کے زنا نہیں کریں گی. انہیں کہا ٹھیک. نبی پاک نے فرمایا تیسرا وعدہ کرو کہ ولا تسرقی, چوری نہیں کریں گی. اچھا ایتھے میں اکثر آنا ہونا کہ نبی پاک جدو بندیاں کو لیندے سی نا بیعت چوری دی گل گھٹ پوچھدے سی, بڑیاں نو پوچھدے سی. انہیں بڑیاں پتہ کیوں پوچھدے سی؟ اکثر ساڑیاں ماواں بڑا نو پیڑی عادت ہوندی کسے دے گھر گئیاں کہ دی چھری کچھے لا لی, کہ دی پلیٹ لا لی, کہ دی کولی لگا لگو کے لے آن. اور بیبیاں نے کہڑا بساں لٹڑیاں ہوندیاں نے بھی نبی پاک تاں بیعت لیندے بھی کوٹھے نو سن لاون. یہ چوریاں کر دی جن دے گھر گئی کوئی نہ کوئی ہے لال اڑا ہی لیا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ وعدہ کرو چوری نہیں کریں. انہیں کہا ٹھیک. نہیں پاک نے فرمایا کہ وعدہ کرو بھوک اور افلاس کی وجہ تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. فرمایا ٹھیک ہے. نبی پاک نے وعدہ کر کے ولا تبرجی, میرے نال وعدہ کر کے بناؤ سنگار تھپ کر کے باہر نہیں نکلے گی, اپنا میک اپ لگا کر کے لوگوں کو شو نہیں کرے گی, تبرج نہیں ہوئے گا جو جاہلیت کے اندر ہے, اپنے آپ کو بنا سوار کر کے لوگوں کے سامنے لے کے نہیں جائیں گی. انہیں کہا ٹھیک ہے. نبی پاک نے میرے نال وعدہ کر کے ولا تنوہی, فوتگی ہو جائے تو نوحہ نہیں کرے گی, بال نہیں نوچے گی, گریبان نہیں پھاڑے گی, پٹ پٹوڑا نہیں کریں گی. انہیں فرمایا ٹھیک ہے. لیکن نہ کوئی وعدہ لے کے اگر مولوی پتہ نہیں لگتا, آواز آپ ہی نکل جاتا. انہاں دا آواز بھی بریک تو بغیر, انہاں کو کنٹرول نہیں ہے, انہاں پتہ نہیں لگتا ہرے نکل جاتا.
امام کائنات محمد رسولullah امام کائنات طبیب کبریا محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم دی اکو حدیث دی گناہگار وضاحت کر رہے ہوں آخری 5 منٹ ذرا غور کر لینا سرکار مدینہ دینے انیاہا نوحہ کرنا بڑی وڈی جہالت ہے اور پاک پیغمبران دینے دوسرے نمبر تے وَتَّانُ فِي الْأَحْسَابِ برادری دے بت دی پوجا کرنا بڑی وڈی جہالت ہے کہ سمجھنا کہ میں گجر صاحبہ میں ڈوگر صاحبہ میں مار صاحبہ میں ارائیں صاحبہ ایندی کی گل کر دیو تے مراسی ہندہ موچی ہندہ نائی ہندہ ہے نبی پاک نے اپنے آپ نے بڑا شوق کرنا ہے بھی بڑی بڑی جہالت ہے اور آج تک اسی جہالت تو باہر نہ نکل سکے اگر کسی دا بچہ چاہے ڈبل ایم میں کیتا ہے چاہے انہیں جناب مدرسے دیا 2-3 ڈگریاں رکھیاں نے دورہ تفسیر بھی کیتا ہے دورہ تخصص بھی کیتا ہے درس نظامی بھی کیتا ہے اصول تفسیر بھی جاندہ ہے انہا تعلیم یافتہ ہے پر انہوں رشتہ نہیں ملتا کیونکہ وہ تے گجر دا ٹھپا نہیں لگا وہ تے جناب ڈوگر صاحب دا ٹھپا نہیں لگا ارائیں صاحب دا ٹھپا نہیں لگا کیونکہ تے علم نہیں چلتا ہے تے ٹھپے چلتے ہیں علم دی ضرورت نہیں ہے ٹھپیاں دی لوڑ ہے آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھنے وَتَّانُ فِي الْأَحْسَابِ اچھا حسب تے نسب ہونا بھی گناہ نہیں ہے پر ایڈی پجارت بھی بڑی غلط ہوندی ہے آپ پاک پیغمبر لیکن ایک گال یاد رکھو جے گوسا نہ کرو جڑیاں برادریاں ہوندی ہیں ساڈے بھرا نے موچی کی نائی کی دوجا کی تیجا کی مراسی کی جراسی میں نے بھی الٹے ہی لگے ہوندے اللہ اور جاؤ نا کہتی آتا چلو کوٹ راہ کہ ہندا پینڈ ورگا ہی ہے اگر دی لاہور جاؤ تو جے ایتھوں دا موچی لاہور جاندا رہے اوتھے پٹی صاحب ہوندا ہے تو جے ایتھوں دا نائی پینڈ دا جاندا رہے نا لاہور اوتھے رانا صاحب ہوندا ہے تو جے اپنے شہر دا مراسی جاندا رہے تو مڑ سیدھا سید صاحب ہوندا ہے شاہ صاحب انی تبدیل اور نبی پاک نے بہت بڑا جرم ہے کہ اپنا سٹیٹس بلند کرنا اپنی شان سے عظمت رفت بلندی بلند کرندی خاطر برادری نو چینج کرنا من ادّا الى غیر ابیہ فلیس منا نبی پاک نے جن نے اپنی قومیت تو بدلے غیر باپ کی طرف نسبت کی تھی میں محمد نال تعلق نہیں ہے لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین ایسے بندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے پوری کائنات دی لعنت کیا اے جہالت ہے نہیں کیوں ایتھے کمی ایمان دی کمی سکھو ذرا ایمان تو لذت آئے کہ کتنا غلط وہ گناہ دا احساس بھی تو دو نرد دو ایمان ہوں دا جنہی دولت ایمان زیادہ ہوئے گی اتنا احساس بھی زیادہ ہوئے اسی گناہ در گناہ کرنے احساس کیوں نہیں کہ ایمان نہیں نا جس بندے نے برادری چینج کی تھی انہیں گناہ کیوں نہیں سمجھا کہ ایمان نہیں نا جو تو ایمان ہوئے گا احساس ہوئے گا اور اگلی بات امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر دے فرمایا ہوئے کہ وَالْأَدْوَاء سرکار مدینہ نے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوندی ایک بندے کو دوجے نو بیماری نہیں لگ دی اسی بھی آج تک اس جہالت تو جناب جان نہیں چھڑا سکے اتے ساڑیاں ماما پہنا بھی کہن گیا پتر ایس بندے نہ روٹی نہ کھانی انہوں ٹی بی ہے کہ تینوں بھی نہ ہو جائے انہوں دمائے کہ تینوں بھی نہ ہو جائے ایک کینسر دا مریض نے نیڑے نہ بیا کر کے تینوں بھی کینسر نہ ہو جائے یارہ اس جہالت تو کدوں جان چھڑاؤ گے اس جہالت تو کدوں توبہ کرو گے آج صحیح بخاری دی حدیث ہے سرکار مدینہ دا پروانہ تے نبی پاک دا دیوانہ آنا سونیا مشہور حدیث آنا سونے میرے خاکی رنگ دے 3 اٹھانو خارش پہ گئی ہے نالے آدھا سونے انہوں خارش بھی ایس کالے بلیک اٹھ کلو پئی تے میرے نبی تو زیادہ حکیم کون سی سرکار تو زیادہ دنا کون سی مدینے والے تو زیادہ فہم و فراست دا مالی کون سی میرے محبوبان نے پروانے انہاں تینوں تے کالے کلو پئی تے 10 کالے نو پھر کتھوں پئی آدھا اللہ دے نبی جی کالے نو تے رب نے لائیے نبی پاک نے کملے آجے انہوں رب نے لائیے تے انہوں بھی رب نے لائیے
ایک دوجے کو بیماری پیندی اتنے تو تندرست کے بھانڈے چ پینا پی جاؤ پلیت ہو جاتا انہوں بھی 2 باری دھوتے ہیں مڑ پیندے نے پلیت ہو گیا اتنی نفرت تو جڑا بیمار ہے وہ 4-5 باری دھوتے ہیں میں نہ شکر کرو کہ 7 باری نہیں دھوتے 5 دن صبر آ جاتا ہے یعنی پھر وہ پانی پی کنے نے گلاس کوئی بندہ ایسا دکھاؤ میرے جیسا بھی گستاخی معاف کو بغیر دھون تو پی لو بھی کسی مسلمان ہی پیتا ہے کی سمجھتے ہو تقوی شو کرنا بڑا آسان عمل کرنا بڑا مشکل ہے امنی میدان سے اتر کوئی اگر نہیں مولوی جی ہاں میں نے جراثیم بھی ہوں نے تو میں جراثیم رب کی مرضی تو بغیر ایکٹیو ہو جاتے اچھا تسی میں دسو فار ایگزامپل فار مثال ذکر کر کنے بندے نے جڑے ٹی بی دے مریض میاں بیوی 30 سال تو کٹھے رہ رہے ہیں ان کی عورت کو ٹی بی کیوں نہیں ہوئی دسو میں وہ میاں بیوی دے جراثیم تو نیڑے نیڑے نے دور تو نہیں وہ تو قریب ہی نے نا تو پھر 35 سال تو کٹھے تو ٹی بی کیوں نہیں ہوئی کتنے بندے نے شوگر تے پیشنٹ دی بیوی نو ٹی بی کیوں نہیں ہوئی کتنے بندے جڑے کینسر دے مریض ہیں پھر دوسرے بندے نو دی بیوی نو کینسر ہو جانا چاہیے ہے نا لیکن ایسا نہیں کسی دا باپ ماں جنرل ہسپتال داخل ہوئے مہینہ اتنے رہندے ہو 1 بورن مریض پے نے تسی تے پھر 7 کو مرد لے کے آؤ کدی ایسا ہویا ایک بھی نہیں لے کے آئے کیوں والعدوا نبی آندے نے بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک نو دوجے کو نہیں لگی اتنے تو سردی آ جائے خرک کسی نے پی ہو برا ہو دے کہ مینوں بھی خرک نہ پا دی خرک کٹی پھرتی تینوں پی جائے خدا دے بندے اتنے کسی نے خارش ہوگا نا کھنگ آئے وہ بیچارہ بیمار ہے انہوں کھنگ آئی بڑا پرہیزگار ہے کوئی منہ بند کر دو کہ اٹھ کے اندر نہ بڑھ انج بھی کھانسی ہو جاتی کوئی پرہیز جتنے کرنا اتنے کرو جتنے نہیں کرنا اتنے کرنا اچھا کئی مسئلے دسو نا کئی میں مثال دے مولوی جی یہ مسئلہ سپیکر چ کرنا سی تے میں اور جنگل چ کرنا سی رکھاں نوں جا کے سنا دے بھی سنو بھئی اے سپیکر والا نہیں ایتھوں آنا کیوں تسیں مسئلہ کیتا سانوں شرم جی آندی پئی میں مسئلے تو تینوں حدیث سنی تے تینوں شرم آئی جدوں بغیرتی دی فلم ویکھنا اودوں نہیں تینوں شرم آندی کنجراں دے گانے سننا اودوں نہیں شرم آندی جتھے شرم آنی چاہیے تینوں شرم نہیں آئی حق بات سن دے تینوں بڑی شرم آئی وہ تو تینوں شرم آدھی مولوی کو لوگ یہ نہیں کرتے میں تینوں ڈانگ مارتی گل کی کیتی حدیث ہی سنا رہے ہیں نا یعنی کنسپٹ دینی لوگوں کا مائنڈ سیٹ سے فٹ کیتا ہے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کوئی حدیث دی گناہگار نے وضاحت کی تھی اور ٹائم بھی پورا آیا ذرا توجہ فرمانا سرکار مدینہ دے نمبر 1 انیاہا نوحہ کرنا بڑی بڑی جہالت نبی پاک دے نمبر 2 برادری دے بت دی پوجا کرنا بڑی بڑی جہالت والعدوا سرکار مدینہ دے بیماری دے بارے ایک کنسپٹ رکھنا تے ذہن تے مائنڈ رکھنا ایک بندے کو دوجے دی طرف کنورٹ ہو جاندی ہے بڑی بڑی جہالت نبی پاک نے والانوا بارش اللہ نازل کردا ہے کسے دوجے دے کھاتے پانا بڑی بڑی جہالت اور میں عرض کیتا ہے جہالتاں کیوں نے کہ ایمان نہیں سکھیا اگر ایمان زیادہ ہویا تے نہ جہالتاں تو نفرت بھی زیادہ ہویا اگر ایمان زیادہ ہویا تیرے ایمان نال جہالتاں ٹکرا جانا تے دور چلیاں جان اور دوسری گل وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا خیر ایک حدیث دی مزید بھی وضاحت ہو سکتی ہے انہیاں کو یاد رکھ لو تو میرا خیال کافی ہے روڑا عمل دا ہے اللہ عمل دی توفیق دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین تے سارے برا بڑی برکتاں والی رات رحمتاں والی رات ہو سکتا ہے بھائی یہ ہوئی لیلۃ القدر ہوئے تے رب ساڈی قدر پا دے اللہ سانو معاف فرما دے تے بے اولاداں لئی بھی خصوصی دعا کریا جے تے پریشان ساتھیاں لئی بھی خصوصی دعا کریا جے بیماراں لئی خصوصی دعا کریا جے اور اسی طرح میں تے تسی گناہگار تو پھر آپ سارے ہی رل مل کے دعا کریے اللہ سانو بھی معاف فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہ سونیا سارے بیماران شفا عطا فرما اللہم نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللہ سنیا سارے بیماران شفا عطا فرما اللہ جننے بھی چھوٹے بڑے بیمار ماما بہنا بیمار دوست بزرگ بیمار بچے بیمار اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرض تے تیرا شفا کرنے مولا شفا عطا فرما اللہ جدوں تسی شفا دینتے آؤ چٹ نہیں لگدا اللہ جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام شفا دتیاں تن سانو ساڈے مریضاں وی انہی شفا عطا فرما اللہ کئی میرے ویر کئی میری بہنا زندگیاں ہو گئیاں اولاد دے میوے ترس دے نے اللہ انہاں دے ترسے میں دور فرما اللہ ساڈے تے گناہگاراں دی منت سمجھ دے اللہ جے من لویں تے ساڈے تو چنگا کون ہے اللہ انہاں دیاں ترینا خیشاں پوریاں فرما اللہ پوری کائنات تلوت کے بیوی بچے مال جان نلوت کے سرکار مدینہ دا زجا پیار نصیب فرما آپ سرکار دیاں سچیاں محبتہ نصیب فرما آپ سرکار دا سچا پیار نصیب فرما پیار تے محبت دا نام سرکار جڑی گل دا حکم دے دین من لین دی جدے کولو روک دین رک جان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ ساڈے حال تے رحم فرما اللہ سونیا رحمتاں برکتاں دا نزول فرما وافر مقدار چ رزق حلال نصیب فرما جڑے میرے ویر رزق روزی دے معاملے چ پریشان نے مولا سانیاں فرما اللہ نہ تے حال تے رحم فرما اللہ نہ تے اپنا خاص کرم فرما گھر دے اندر کو میری ماں بہن پریشان ہے اللہ تو دی پریشانی بھی آسانی فرما اللہ آدم دے بیٹے ہی بھول جاندے اللہ بڑے گناہگار اللہ بڑے سیاکار اللہ بڑے خطاکار اللہ مولا جے سچی پوچھے نا ساڈے پلے تے کاکھی نہیں ہے تیری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار دائے مولا تو راضی ہو جا اللہ اپنے گناہگاراں تے راضی ہو جا اسی تے اپنے گناہاں تے جرماں دا اعتراف کر لیا اللہ تیرے کول گناہاں دی
دیاں معافیاں لینا ہے اللہ اپنے بندیاں نو موڑی نہ راضی ہو جا اللہ سدا آنا بینا سننا سنانا قبول فرما مولا جڑے ساڑے بزرگ فوت ہو گئے مائی باپ فوت ہو گئے بہن بھائی فوت ہو گئے ساڑے پیارے جدا ہو گئے نے اللہ ساڑے بزرگاں دیا قبرن نل منور فرما اللہ علیہم دے اندر انہوں مقام عطا فرما اللہ نہ دے حسنات درجات بلند فرما اللہ جی انہوں تیری دنیا چھڑیے آخر ایک دن ساڑی واری بھی آنی ہے آخر ایک دن دنیا تو آسانی جانا ہی جانا ہے اللہ جدو آئیے ازمیش نہ کری اپنی رحمت نال جنت عطا فرما دینا اللہ اپنے بنیاد حال تے رحم فرما دینا اللہ اپنے گناہگار بندیاں تے راضی ہو جانا اللہ سونے راضی ہو جا سڑے گناہ نہ ویکھ اللہ تسی آپ آدھے ہو میرا بندہ ایک ہنجوی سٹے زندگی دے پاپ تے گناہ معاف کر دیں دے ہو اللہ سچی پوچھے نا سانو تے رون دے والی نہیں ہوندے ول سکھا مولا اللہ سچی پوچھے نا اسی تے رون ورگی شکل بنان جو گے بھی کوئی نہیں بن رویا راضی ہو جا اللہ اپنے گناہگاراں دا ہاتھ چکڑا قبول فرما دعائیں کرنا قبول فرما التجائیں کرنا قبول فرما آہوزاری کرنا گنگڑانا روڑا قبول کر لے اللہ تیرے کرونے تینویانے مولا راضی ہو جا اللہ اپنے گناہگاراں دے چکیت خالی موڑی نا تیرے محبوب دے چان والے نے سرکار دے غلام نے اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دے چکیتاں دی لاج رکھ لے مولا کچھ مانگ دینے دے دے مولا تیرے سامنے روندے دی ہو جا مولا اللہ برکتاں والی راتی گناہگاراں دی سن لے مولا اللہ تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرن آئے نے صلح کر لے مولا اللہ تینوں منان آئے نے من جا مولا اللہ سنیا سڈے جے گناہگاراں تے نکمیاں دا بھی نا چنگیاں چے لکھ دے مولا اللہ سڈے جے گناہگاراں بھی صالحین چے شامل کر لے مولا اللہ ساڈی اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما مولا جدو دنیا تے آخری ساما ہوون ملک الموت سرانے آیا ہوئے بیوی تے بچیاں کلوں جدائی دا ویلا آوے رشتہ داریاں برادریاں چھٹن دا ویلا آوے اے دنیا دیاں رنگینیاں تے موجا ملکن دا ویلا آوے اللہ جدو دنیا تے آخری ساما ہوون اللہ جدو ملک الموت سرانے آوے اللہ آخری ساما ہوون جدو روح پرواز ہوئے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ تیری دنیا تو جائیے تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ جی میں ایس کار کٹھے آن جنت وچ بھی انہی کٹھے آن فرما دینا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين